حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ روح اور جسم قیامت کے دن جھگڑا بھی کریں گے۔ روح کہے گی یا اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، مجھے تو نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی نہ میرے اندر نفس کی خواہشیں تھیں، یہ تو جسم سارا کچھ کھاتا پیتا تھا، جو کیا اسی نے کیا۔ تو جسم عرض کرے گا اے اللہ اگر میرے اندر روح ہی نہ ہوتی تو میں کسی قابل تھا؟ یہ تھی تو بھوک لگتی تھی، یہ موجود تھی تو پیاس لگتی تھی، یہ موجود تھی، تو روح اور جسم جھگڑا کریں گے۔ روح کہے گی جو کیا جسم نے کیا، جسم کہے گا جو کیا روح نے کیا۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے اب جو اس کی شان کے لائق ہے، فرمایا تمہیں ایک مثال نہ دوں؟ اللہ دے، خزائن العرفان میں موجود ہے، کتاب الروح میں موجود ہے۔ تو اللہ فرمائے گا ایک بندہ لنگڑا تھا اور ایک اندھا تھا، دونوں باغ میں جا رہے تھے، تو وہ جو لنگڑا تھا نا، معذور تھا، اپاہج تھا پیر سے، اسے پھل نظر آیا درخت پہ، تو وہ اندھے سے کہنے لگا اگر میرے پیر سلامت ہوتے تو میں پھل توڑتا پر مجھ سے چڑھا نہیں جائے گا۔ تو اندھا کہنے لگا تو اس طرح کرنا، میرے کندھوں پہ چڑھ جا اور تم پھل توڑ، دونوں کھاتے ہیں۔ تو وہ جو اپاہج تھا وہ اندھے کے کندھوں پہ چڑھا، پھل توڑے، دونوں نے کھائے۔ تو اللہ فرمائے گا جسم اور روح سے بتاؤ غلطی کس کی؟ تو عرض کریں گے اللہ دونوں کی۔ تو رب فرمائے گا تمہاری بھی پھر دونوں کی ہوئی ہے، ایک کی غلطی۔ تو جسم اور روح کا رشتہ ہے، ارواح پہلے سے موجود تھیں۔ ایک حدیث اور سنیں، نسائی شریف میں موجود ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبح سو کے اٹھی، حضور کے ساتھ آرام کر رہی، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جسم تو تیرا یہی تھا اور تو میرے پاس ہی تھی۔ گویا حضور فرمانے لگے یہ جو خواب میں تو مجھے ملی ہے اور خواب میں تو میری پیشانی پہ سجدہ کر رہی ہے، تو یہ میری روح تیری روح سے ملاقات کر رہی۔ تو روحیں پہلے سے موجود تھیں۔ روح کچھ دیر کے لیے جسم سے جدا ہوتی ہے جب موت آتی ہے، پھر قبر میں لوٹائی جاتی ہے، بندے کو بٹھایا جاتا ہے اس کو سوالوں کے جوابات دینے، اور یہ موت کا سلسلہ تا صبح قیامت جاری رہے گا۔ ترمذی شریف میں موجود ہے جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک مینڈے کو لا کے، بکرے کو لا کے ذبح کیا جائے گا، اور اب فرمائے گا یہ موت ہے، آج میں نے ذبح کر دی ہے، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، لیکن اس کے پہلے تک ہر ایک کو موت، حضرت اسرائیل کو بھی موت آئے گی، حضرت میکائیل کو بھی موت آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ موت کا ذائقہ مدینے والے رسول کی بارگاہ میں آیا ہے، اگر وہاں آیا ہے تو پھر کوئی بچے گا نہیں، اگر ان کے قدموں کو چومنے آئی ہے تو پھر یہ ہر جگہ آئے۔ روح بھی اپنی غذا مانگتی ہے تو انسان بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ سارا وقت لوگوں کا نا اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے، اور بڑا وقت لگاتے ہیں لوگ، لیکن باطن اپنی جگہ پہ پریشان ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جبے کبے اور بڑے بڑے قیمتی لباس کے پیچھے جو روح ہوتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے۔ صاحب رسالہ قشیریہ امام قشیری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں جو تن کے بڑے ہی اجلے ہیں پر من سے بڑے ہی پریشان ہیں، تکلیف میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا نا، یہ روحانی دین ہے، یہ روحانی دین ہے۔ قرآن اور سنت کے اندر جتنے ارشادات ہیں نا وہ ہماری روح سے بات کرتے ہیں، ہمارے باطن سے کلام کرتے ہیں۔ کبھی کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ میری کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بات اس طبیب اعظم کی کر رہے ہوتے ہیں جو دلوں کے طبیب بن کے تشریف لائے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، یہ رسول تمہیں دیے ہیں، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک کر دیں گے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تم پر ہماری آیتیں تلاوت کریں گے اور تمہیں پاک کریں گے۔ روحانی زندگی جو ہے نا، روحانی زندگی، اپنی روحانی زندگی، آپ کو پتہ ہے جس آدمی کو ڈاکٹر کہہ دینا کہ تو بیمار ہے، دوائی پابندی سے کھائے گا تو ٹھیک ہوگا، اس نے 2 تھیلیاں دوائی کی بنائی ہوتی ہیں، ایک گھر میں پڑی ہوتی ہے اور ایک اس نے گاڑی میں رکھی ہوتی ہے کہ دوائی میں نے کھانی ہے، نہ کھائی تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔
ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جسم کو خوراک دیتے رہتے ہیں، روح ہماری پیاسی رہتی ہے۔ روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے، ذکر کرنے سے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، روح کی پیاس بجھتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی نعت کو سن کر دل میں اتارنے سے۔ وہ والا جھوم نہیں جو نعت خواں کہتا ہے جھومو، تو ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا جھوم لیا، پتہ کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور میرا کئی دفعہ نعت خواں سے بھی پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ ویسے تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اسے بھی نہیں پتہ ہوتا الا ماشاءاللہ، وہ بھی کہتا جا رہا ہے اور جھومنے والے بھی۔ چلے یہ جھومنا بھی خالی نہیں، نفع والا ہی ہے، پر یہ ہے کہ وہ روح میں اتر جاتی ہے نا جب نعت شریف روح میں، پھر وہ دل سے باتیں کرتی ہے۔ یہ صوفیاء کو سرکار کی زیارت ہوتی تھی بڑی زیادہ، تو آج کل بہت سارے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنی زیارت کیسے ہوتی تھی؟ تو میں کہتا ہوں یار بڑی سادی سی بات ہے، جو آدمی گاڑی چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی گاڑی چلاتا ہے۔ یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جو آدمی دن کے وقت گاڑی چلاتا ہے رات کو بھی گاڑی چلاتا ہے، تو جو دن میں تکے کھانے نکلتا ہے خواب میں کئی دفعہ تکے ہی کھا رہا ہوتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں، پکی سچی بات ہے۔ جو سارا دن محبوب کو پڑھتے ہیں، محبوب کو سنتے ہیں، محبوب کو بیان کرتے ہیں، وہ رات کو بھی محبوب کی گلیوں میں ہی رہتے ہیں۔ یہ سادی سی بات ہے، اب آپ کی پتہ نہیں کیوں عقل میں نہیں آتی، یہ موٹی سی بات ہے۔ چرخہ جو بی بی دن کو چلاتی تھی، اگر اسے چرخہ نظر آ سکتا ہے تو امام سیوطی سارا دن حضور کی حدیثیں لکھتے تھے تو رات کو سرکار کی زیارت بھی کر لیتے تھے۔ ہماری جب روحانی زندگی مضبوط ہوتی ہے نا تو پھر ایک کام اور ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ روحانی زندگی کا تعلق انسان کی آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پھر تھوڑے تھوڑے کام نہ آخرت کے لیے بھی کرنے شروع کر دیتا ہے، یہ بھی اس کی روحانی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ ورنہ تو ہمارے بہت سارے دینی کاموں میں بھی دنیا شامل ہوتی ہے، بہت سارے دینی کاموں میں۔ اور ہمارے صوفیاء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں اگر آپ کی بہت شہرت ہونے لگ جائے اور لوگ بڑی عزت کرنے لگ جائیں اور بڑا آپ کو نوازا جانے لگ جائے تو پھر بھی ڈرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری نیکیوں کا تمہیں اجر دنیا میں ہی دے دیا جائے اور آخرت میں تمہارے لیے مشکلات بن جائیں، یہ بھی مقام خوف ہے۔ یہاں بھی ڈرو، ایسا نہ ہو کہ سارا اجر یہیں تمہیں دے دیا جائے۔ میرے بھائی غور کریں، روحانی زندگی، آپ نے نا، آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے پاس کتنے پیسے ہیں، یعنی جس کی جیب میں جو کچھ ہوتا ہے نا اس نے پورا گنا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہم بڑے سیانے ہیں، اب تو ہم نے ربڑ رکھے ہوئے ہیں، 50 والے نوٹ کو علیحدہ چڑھاتے ہیں، 100 والے کو، بڑے سمجھدار ہیں ہم۔ رات کو گن کے سوتے ہیں کئی لوگ، سویرے پھر گننا شروع کر دیتے ہیں، شاید بڑھ گئے ہوں۔ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جیب میں کیا، میرے مکان کی ویلیو کیا ہو گئی ہے، کتنے کا خریدا تھا، اب کیا ریٹ ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے نا سارا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ بھولے بن جائیں، چلو کئی دفعہ کوئی جھوٹ بول کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، بات الگ ہے، پر ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو غلام تھے وہ اپنی روحانی زندگی پر، روح پر بڑی سخت توجہ دیتے تھے، بڑی سخت ان کی توجہ ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر سے روتے ہوئے نکلے اور رستے میں شور مچا رہے ہیں، معاذ اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رستے میں جناب ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو شور کر رہے ہیں، کہتے میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا ابو بکر عجیب حال ہے نا کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا نماز کو بھی جی چاہتا ہے، ذکر کو بھی جی چاہتا ہے، تلاوت کو بھی، میں دین کے قریب ہوتا ہوں، نکل کے آتا ہوں تو پھر دنیا داری۔ تو یہ تو دو رنگ ہیں میرے دل کے، یہ دو رنگ ہے، ایک ہونا چاہیے تھا۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ جو تیرا معاملہ یہ تو بہت سارے لوگوں کا ہے، چل نہ تیرے بہانے میں سب کا مسئلہ حل کرا کے لاتا ہوں۔ وہ کئی دفعہ بات ایک کرتا ہے تو بگڑی کئیوں کی بن جاتی ہے، چل نہ بہانہ تیرا لگاتے ہیں اور مسئلہ سب کا حل کراتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے کھڑا کیا،
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنیں. وہ عرض کرنے لگے حضور میں تو منافق ہو گیا ہوں. حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتا ہوں تو رنگ اور ہوتا ہے اور دنیا کے پاس جاتا ہوں تو رنگ. آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے کہ عرض کر رہا ہوں. یہ بہت سارے محدثین نے روایت لکھی ہے پر امام سیوطی نے در منصور میں ذرا کھول کھول کے لکھی ہے اور بڑے اس کے پہلو بیان فرمائے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلہ یہ جو تمہارے اندر احساس پیدا ہوا ہے نا کہ میرا رنگ ایک ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میں حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میرا رنگ ہوتا ہے وہی کیفیت ہونی چاہیے. فرمایا یہ جو تمہیں احساس پیدا ہوا ہے یہی تو ایماندار ہونے کی علامت ہے. یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے. تم چاہتے ہو کہ میری روح بدل جائے میں سب اور جب یہ احساس ہی نکل جائے. علامہ اقبال نے بڑی پریشانی کے ساتھ کہا کہ مصیبت یہ ہے کہ اب کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اب احساس ہی نہیں کہ میں نیک ہو جاؤں. میری طرح کے کئی لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نیک ہیں ان کی ترقی رک جاتی ہے. ایک وقت پہ آ کے سمجھ لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تھا مسند امام احمد بن حنبل میں حضور میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. فرمایا نہ کرنا. اس نے عرض کی امیر المومنین میں پڑھا لکھا ہوں میں واز کہہ سکتا ہوں میرے اندر شرائط پائی جاتی. فرمایا نہ کہنا. عرض کی حضور کیوں؟ تبلیغ کروں گا واز و نصیحت کروں گا. جناب عمر فرمانے لگے جب تو بن سور کے ممبر پہ واز کہنے بیٹھے گا تو اپنے سے بہت سارے لوگوں کو گناہگار بھی تو سمجھے گا نا. کئی دفعہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں بڑا صوفی ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر تیری اپنی ترقی رک جائے گی پھر تو خود پریشان ہو جائے. اپنی روحانی زندگی میں ہمیشہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار ہمیشہ نفل پڑھتے تھے. ہمیشہ نفل پڑھتے تھے. نفلوں کو وقت دیتے تھے ٹائم دیتے تھے. اکثر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ وہ بڑی مصروف ہے. 23 سالوں میں وہ انقلاب برپا کیا جو لوگ صدیوں میں نہ کر سکتے. لیکن اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کے رسول رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے. ہماری ہر شے مضبوط ہو گئی مصلی کمزور ہو گیا. مصلی کمزور. حضور مصلی کو وقت دیتے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ میں حضور کے ساتھ حاضر تھا تو میں نے وہاں بھی نرالا انداز دیکھا. لوگ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. وہ وقت تھا حضور کے نفل پڑھنے کا. تو میری اچانک نظر پڑی تو اللہ کے نبی گھوڑے پر ہی نفل ادا کر رہے بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر رہے. وہ اپنے معاملات میں کبھی فرق آنے نہیں دی. ہمیشہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آپ لوگ سن لیتے ہیں آج کل لوگوں کے پیروں میں ورم کوئی نہیں آتا. اب تو اتنا چلتے کوئی نہیں. اب تو بچے سے کہیں چونک سے ماچس لے آ تو کہتا ہے لاؤ موٹر سائیکل کی چابی. اب کہاں ورم آتا ہے صاحب. یہ دور ختم ہو گیا جب کبھی بہت چلتے تھے لوگ. اب تو حاجیوں کو بھی ورم نہیں آتا اس لیے کہ حاج بھی زیادہ تر اے سی والی بس میں ہی ہو جاتا ہے سارے کا سارا. اب تو وقوف عرفات بھی لوگ بسوں میں کر لیتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ وہیں بیٹھے رہتے. اور ہمارے محدثین نے یہ لکھا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا. وقوف کا معنی ٹھہرنا ٹھہرے رہنا جب تک اذان نہ ہو. لیکن وہ ٹوبر آپریٹر کہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا بس میں بیٹھو تو سیٹیں پکڑنے والے ٹائم سے چلے جاتے ہیں. حالانکہ وہاں ٹھہرنا تھا رکنا تھا. اب کہاں لوگ چلتے ہیں. حج میں بھی پیروں میں ورم نہیں آتا. کہیں بھی چھالا نہیں بنتا. کہیں بھی نہیں ٹوٹتا. آپ نے کہیں سنا ہو تو سنا ہو. میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا کہ کسی کے پیر میں ورم آ گیا چل کے یا کوئی کام کر کے یا کوئی مشقت کر کے. پر بخاری میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام کرتے تھے اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ قدموں میں ورم آ جاتا تھا. قدم مبارک یہ والی سنت کب ادا کرنی ہے. اس پہ کب چلنا ہے. قدموں میں ورم آ جاتا. اور جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور ایک ہی رکعت ایک ہی آیت بار بار پڑھتے اور ساری رات بیت گئی. یہ صحیح مسلم میں موجود. ساری رات گزر گئی نماز پڑھتے. صبح میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو بخشے گا تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو حبیب بنایا ہے امام الانبیاء بنایا ہے سید الرسل بنایا ہے. اتنی مشقت. تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا.
عائشہ تو نے بتایا نا کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، تو بتا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم نے کب بننا ہے جی شکر گزار بندہ؟ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب بندہ روحانی زندگی اپنی مفلوج کر بیٹھتا ہے نا، اس کی توجہ نہیں نہ نفل سے، نہ ذکر سے، نہ عبادت سے۔ بڑے میری طرح کے سیانے بندے کو آپ بٹھائیں حجرے میں، اسے کہیں آج کل کون کون مولوی خراب چل رہا ہے، تو 1500-2000 مولویوں کے وہ نام بتا دے گا۔ آپ کون کون سی جماعتوں میں کیا کیا خامیاں معاذ اللہ ساری گنوا دے گا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ اور جب عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا نا میٹنگ کے اندر، تو امام صاحب کہیں گے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ان میں نا 75% لوگوں کو کام یاد آ جائے گا۔ کچھ ہوں گے اس میں سے 50% جو کہیں گے اسی محلے والی مسیتیں پڑھنی جا کے، باقیوں کا کام۔ اور آپ تسبیح دے دیں کہ زیادہ نہیں، صرف 5 تسبیح درود شریف کی پڑھو، نہیں پڑھ پاتے۔ کیوں نہیں دل لگتا ہمارا مصلی سے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی ہماری؟ کدھر گیا وہ ہمارا ذوق شوق؟ وہ کدھر گئی ہماری توانائی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا مجھے قرآن سناؤ، اور حضرت ابی بن کعب کو جا کے کہا کہ میں تجھے سنانے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنتے، کسی کو سناتے، یہ ذوق رکھتے، تلاوت کا ذوق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، حضور تشریف لے، او میرے بھائی یہ بھی سنت ہے میرے نبی پاک کی، کسی سے قرآن پاک سننا یہ بھی رسول پاک کی۔ اب آپ تھوڑے ڈھیلے ڈھیلے پڑ گئے، یہ کون سا ہلکا ہلکا ایسے ایسے کر رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ بھی عنوان ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ میں تو ترس ہی گیا ہوں، ابھی قاری صاحب نے قرآن شریف پڑھا ہے، ترجمہ بتایا ہے۔ نعت ہمارا ایمان ہے، نعت میں ہماری جان ہے، بغیر نعت کے ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ پرچیاں آتی ہیں، رکے آتے ہیں نعت خانوں کو کہ یہ بھی نعت سنائیں، قاری صاحب کو روکا کیوں نہیں آیا کہ فلانی صورت بھی سنائیں؟ آج تک نہیں آیا کسی قاری صاحب کو روکا کہ جناب سورہ کوثر پڑھیں، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا۔ آنا چاہیے نا رکا، سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کریں، یہ بھی تو حضور کی نعت ہے نا۔ سورہ علم نشرح بھی حضور کی نعت ہے کہ نہیں؟ سورہ یاسین، سورہ محمد، یہ ساری حضور کی، پورا قرآن ہی نبی پاک کی تعریف۔ کیوں نہیں نکے بھیجتے؟ کیوں نہیں توجہ جاتی؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، مجھے کیا پتا کہ حضور بھی میری تلاوت سن رہے تھے، میں تو پڑھ رہا تھا اپنی موج میں۔ کہتے ہیں سرکار سنتے رہے، پھر تشریف لے گئے، تھوڑی ایکو کم کریں جی اس کی۔ کہتے ہیں جب میں حاضر بارگاہ ہوا تو حضور نے فرمایا ابو سعید آج میں نے سنا ہے تو نے بڑا ہی سونا پڑھا ہے، مجھے بڑا پسند ہے۔ ویسے ریاکاری منع ہے، ویسے کسی کو دکھانے کے لیے منع ہے، پر یہاں حضرت ابو سعید نے نیا رنگ بیان کیا، کہنے لگے حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑھنا تھا، ذرا بنا بنا کے پڑھنا تھا، بنا بنا کے، بنا بنا۔ مجھے بات یاد آ گئی، حضرت ابو سعید خدری، یہ شاگرد جو ہے نا کسی کے بھی، میرے بھی ہیں کچھ شاگرد محفل میں، پر آج کل شاگردوں کے لیے دعا بڑی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ قول پہ عمل کم ہی کرتے ہیں، دعا ہی ہے ان کو لگ جائے تو اللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاگرد ذرا توجہ کریں، شاگرد ذرا خیال فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات یاد آ گئی چلتے چلتے، یہ بھی روحانی زندگی کی باتیں۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے نا ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا۔ طریقہ یہ تھا اس زمانے میں سفر کرنے کا کہ جہاں آبادی ہوتی تھی لوگ اس کے بیچ سفر کرتے تھے، اس کے وہاں آرام کرتے تھے، اور جنگل ہوتا تھا وہاں سفر کرتے رہتے تھے۔ کئی دفعہ زیادہ رات کو بھی جا کے کوئی آبادی نظر آتی تو کوشش کرتے تھے کہ پڑاؤ آبادی میں کریں رات کا، تاکہ کوئی درندے وغیرہ تنگ نہ کریں۔ کہتے ہیں ایک قبیلے کے پاس ایک گاؤں میں ہم نے پڑاؤ کیا تو بھوک بھی بڑی تھی، پیاس بھی بڑی تھی۔ قبیلے والوں سے کہا یار پانی پلا دو، کوئی کھانے پینے کی چیز دے دو۔ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں دینی، اسلام کے بڑے دشمن تھے معاذ اللہ، توجہ ہے میری بات پر، آپ کو نہیں دیں گے۔ اچھا جی نہ دی انہوں نے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے میں قیادت کر رہا تھا قافلے کی، تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا کوئی دم درود کر لیتے ہو؟ اب تو یہ کام بڑا آسان ہے نا، تو اس کاروبار پہ آپ کو پتہ ہے انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، نفع ہی نفع ہے، جتنا مرضی کما لے۔
کوئی دم درود کر لیتے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میں نے کہا کر لیتے ہیں. کہنے لگے چلو پھر ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا. یہ روایت یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اپنی اصل کے لحاظ، اور باقی بھی بہت ساری کتب حدیث میں پائی جاتی ہے روایات کے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے بچھو لڑ گیا. ایک روایت یہ کہ سردار کو، ایک یہ کہ سردار کی بیٹی کو. تو جناب ابو سعید خدری سے کہنے لگے دم کر دو کیا؟ فرمانے لگے دم تو کر دوں گا پر پیسے لگیں گے. تم نے جو کہا تھا کہ تمہیں روٹی نہیں دینی، تو جو اس طرح کا ہو اس سے تو کر لینا چاہیے نا. اب اس سے کوئی تقریر کے پیسے طے کرنے کی دلیل نہ پکڑ لے، ناد خاں کو پکڑ دے. میں جہاں بات سنا رہا ہوں اس کو وہی رہنے دینا، کیونکہ ہم اپنی مرضی کی بھی استدلال کرتے ہیں نا. حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میاں پیسے لگیں گے. اب بندہ جب الجھ جاتا ہے تو پھر سارے پیسے دیتا ہے. اب وہ الجھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، کیا کرتے؟ کہنے لگے جتنے مرضی لینا ساتھ تو چلو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ساتھ گیا، میں نے کچھ پڑھ کے پھونکا، شفا اللہ نے دے دی، شفا اللہ نے دے دی. وہ کہنے لگے جی بتائیں کیا لیں گے؟ میں نے کہا پہلے میرے سارے قافلے کو روٹی کھلاؤ اور پھر 40 بکریاں لوں گا ایک دم کرنے کی. اے ریٹ ویکھیا جے ذرا کتنی بکریاں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکت دے. میں نے کہا پہلے کہہ چکا ہوں اس سے کوئی دلیل نہ پکڑ لے. اب حدیث آ گئی ہے تو عرض تو کرنی ہے نا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ روٹی بھی کھائی، پانی بھی لیا، 40 بکریاں بھی لی. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی. رائے کا اختلاف صحابہ میں بھی. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا جاتا ہے. اہل حق کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ تو رحمت ہوتا ہے، لیکن جرت نہیں کسی کی کہ ہماری رائے کے خلاف کو بندہ رائے. ہم تو اڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی چھوٹی چیزوں پہ اڑ جاتے ہیں. بہرحال اختلاف ہو گیا کہ لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی. اب جب بحث ہونے لگی تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے یار کیوں بحث کرتے، چپ کر کے سو جاؤ. یہ چند فرلانگ پہ مدینہ رہ گئے، سویرے اتواد یہ نور میں داخل ہو جائیں گے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے اگر تو حضور نے کہا نہ لینی چاہیے تھی تو پھر تو موج لگ گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں واپس چھوڑ جائیں گے، کھانے کے پیسے دے جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ سو جاؤ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سویرے پہنچے حضور کی بارگاہ میں، اور جا کر کے نا تو میں نے ساری تفصیل عرض کی. کہتے جب میں سنا رہا تھا تو حضور مسکرا رہے تھے، اور اتنا مسکرا رہے تھے کہ دانتوں سے نور نکل نکل کے مسجد کی دیواریں روشن کر رہا تھا. حضور مسکرا کے سرکار فرمانے لگے ابو سعید مزہ بڑا ہے تیری بات کا، بتا پڑھا کیا تھا؟ وہ جو اس کو آرام آ گیا تو پڑھا کیا تھا؟ میں نے کہا سونیا کیا پڑھنا تھا؟ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، تو میں نے پڑھ کے پھونک دی. آپ نے سکھایا تھا، بتایا تھا، پھونک دی، اللہ نے شفا دے دی. تو حضور فرمانے لگے سورۃ فاتحہ میں نے سکھائی تھی نا. حضور آپ نے فرمایا پھر 20 بکریاں میری 20 تمہاری، پھر آدھی میری ہے آدھی تمہاری ہے، لاؤ ادھر رکھو. حضرت تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. یہ ہے روحانی زندگی کہ آپ کا قرآن کے ساتھ وابستگی ہو، دلچسپ. آپ یقین کریں میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے گھر میں بڑی پریشانی ہے، کچھ آوازیں آتی ہیں. تو میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھیں. کہنے لگے ایسا تھوڑی تکلیف کرے، مجھے ایک تعویذ لکھ دیں. میں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی تکلیف کرنے کو تیار ہوں، پر میرے لکھے تعویذ میں کیا اثر ہوگا؟ تعویذ بالکل جائزہ دینا چاہیے، پر تمہیں وہ والا تعویذ دے رہا ہوں جو رسول پاک نے عطا فرمایا. حضور نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، فرمایا جن کیا شیطان بھی تمہارے گھر سے دوڑ جائے گا. پر وہ وضو کرنا پڑتا ہے نا، قرآن شریف لانا پڑتا ہے. ہم اپنی روحانی زندگی کو بالکل چھوڑ بیٹھے، بالکل. ایک حافظ جی کل میرے سامنے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا پتر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے روزے قریب آ گئے. میں نے ان سے کہا سنو یہ بات ٹھیک نہیں تمہاری، بچے بدنوں کو سنانے کے لیے یاد کر رہے ہو، یہ چیز درست نہیں. مجھے شاگرد پڑھتے ہیں نا ہمارے پاس، تو میں درس نظامی کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر مطالعہ اس لیے کرو گے نا کہ قوم کو سنانا ہے، واہ واہ کرانی، تو تمہیں کوئی چیز یاد نہیں رہے گی. اللہ بڑا غیور ہے،
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اپنی اصلاح کے لیے قرآن و سنت پڑھو، پھر جب تم ممبر پہ بیٹھو گے تو رب تمہاری زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے. اب قرآن شریف اس لیے یاد کرنے کے لوگوں کو سنانا، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے تراویح کے لیے، پر کچھ اتنا بھی تو پڑھے نا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھے سکون ملے. اپنی روحانی زندگی پر محنت کریں.